الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس حضرت مولانا عبدالمجید معاویہ صاحب دامت برکاتہم، عزیز مکرم مولانا عبدالقدیر صاحب زید مجد، میزبان مکرم برادرم حاجی غلام محمد صاحب، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 8 فروری 2022 ہم یہاں ٹنڈو محمد خان کی جامع مسجد میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس بابرکت تقریب میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ سے جمع ہوئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری آج کی حاضری کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا باعث بنا دے. میں کافی روز سے سفر میں ہوں اور اس کے اثرات سے بھی گزر رہا ہوں، اور میں جب بہت تھک جاتا ہوں عزیز دوستو، بہت زیادہ نڈھال ہو جاتا ہوں، تو پھر مجھے ایک سرائیکی شاعر ہے شاکر شجابادی، اس کا ایک تأثر یاد آتا ہے اور میں چاہتا ہوں میں آپ کو بھی سناؤں. پتہ نہیں تو سرائیکی سمجھ جنسوں کو سمجھ رہے سو. آپ کی جو سندھی ہے اور سرائیکی ہے یہ قریب ہے، بہن بھائی ہیں. جہاں نہیں سمجھ پاؤ گے تو میں حاضر ہوں پھر آپ کی خدمت. جب بہت تھک جاتا ہوں، ظاہر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں خطیبوں کے بڑے مزے ہوتے ہیں. یہ دیکھو بھائی میرا بیٹھا ہے عبدالقدیر، اس سے پوچھ کے اور میں کتنے مزے کے کھانے کھا کے آیا. کچھ نہیں کھا سکتا، صرف دہی کا ایک پیالہ کھایا، کیونکہ ہمارا ہر کھانا ہی ولیمے کی طرح ہو. تو آدمی کتنا مرغن کھائے. مجھ سے یہ پوچھتے ہیں نا شاہ صاحب، ان کے یہاں الحمدللہ 6 سال سے میں رہا، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بناؤں آپ کے لیے؟ مرغی بناؤں، مرغی بھی حلالی، بکرا ذبح کرواؤں، مچھلی بنواؤں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں فرمائش کر کے کہ مہربانی کرو میرے لیے سبزی بنواؤ. تو بہت تھک جاتے ہیں عزیز دوستو. سفر انسان کو توڑ پھوڑ کے رکھتا ہے. پھر مجھے وہ شاکر شجابادی یاد آتا ہے، کہتا ہے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا ملسی. یہاں جو دکھ اٹھاتے ہیں، یہاں جو قربانیاں دیتے ہیں، یہاں جو مشقتوں سے گزرتے ہیں،
یہاں جو طویل سفر اختیار کرتے ہیں، دعوت اور تبلیغ کے عظیم مقصد کے لیے گھر بار چھوڑتے ہیں، اور علماء کے بیان کو سننے کے لیے اپنے گھر کے عیش و آرام کو چھوڑ کر مسجد کے ٹھنڈے فرش پر آ کر بیٹھے ہوئے ہو، اتنا جو بھوگ بھوگے ہیں اتنا کوئی تا جزا مل سی، تھکیڑے سارے لہلے سے نبی مل سی، خدا مل سی۔ اگر اس تھکنے پر، اگر اس مشقت پر ہمیں اللہ اور رسول اللہ مل جائے تو سودا سستا ہے عزیز۔ معراج، اگر میں اس کو صرف ایک جملے میں بیان کروں آپ کے لیے تاکہ آپ یاد رکھیں اس کو، تو غور سے سنیے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں وفاؤں کے سلے کو۔ بس بات ہی ختم ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معبود سے جو جو وفائیں کی ہیں ان کے سلے کے طور پر اللہ نے محبوب کو معراج عطا فرمایا۔ ہاں، ایسے تھوڑی دین ہم تک پہنچ گیا۔ کبھی دانت شہید کروائے جا رہے ہیں، کبھی اولاد قربان کروائی جا رہی ہے، کبھی بچیوں کی طلاق کو گوارا کیا جا رہا ہے، کبھی 5-6 میل تک پتھروں کی ضربیں گوارا کی جا رہی ہیں، کبھی تپتی ہوئی ریت پر بلال کو دیکھ کر برداشت کیا جا رہا ہے، کبھی اپنی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے دیکھ کر بھی صبر کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری وفائیں کی تو اللہ نے انعام کے طور پر معراج کروا کے 1.25 لاکھ نبیوں میں بلند کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو معراج ہے نا، اس میں صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور بلندی نہیں ظاہر ہوتی، اس میں ایک اور بھی ذات ہے جس کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے، اور اس ذات اقدس کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا عزیز دوستو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر ساری تفصیلات صحابہ کو بتائیں۔ آنن فانن یہ خبر پورے مکہ میں دوڑ گئی کہ محمد بن عبداللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں فرش سے عرش تک چلا گیا، ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ گیا، پھر وہاں سینہ شق ہوا، قلب مبارک کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اور ٹنڈو محمد خان کے نوشن ضمیروں، میں اپنے دل کی بات کروں کہ زمزم سے محمد کے دل کو پاک نہیں کیا گیا، محمد کے دل سے زمزم کو پاک کیا گیا۔ پھر وہاں سے بیت المقدس، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں واقعے کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، پھر بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7واں آسمان کراس کیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل نے ہاتھ باندھ لیے، اللہ کے محبوب اس سے اوپر جانے کی مجھے اجازت نہیں۔ پھر آگے کا سفر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کیا۔ یہ ساری تفصیلات صحابہ اکرام کو بتائی گئی، اور مکہ کی فضا میں یہ بات پھیل گئی۔ تو جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے وہ بڑے خوش ہوئے، اور یاد رکھیے گا یہ معراج جس دور میں ہوا، یہ وہ دور تھا کہ جب نہ سیٹلائٹ، جب نہ خلائی شٹلز، نہ ہوائی جہاز، کوئی اس قسم کی ترتیب نہیں تھی، کوئی ایسا نظم نہیں تھا، یہ سوچنا بھی ممکن نہیں تھا کہ کوئی شخص فضا میں بھی اڑ سکتا ہے۔ آج تو الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھتے ہیں، آج تو معراج سمجھنا کوئی مشکل نہیں، آج تو جنت سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ آپ بلوٹوتھ دیکھتے ہیں، آپ وائی فائی دیکھتے ہیں، آپ اسکائپ پر یا واٹس ایپ پر ویڈیو کال کر کے امریکہ، برطانیہ، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کا بھائی بیٹھا ہے، آپ اس کو براہ راست آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کیا مشکل ہے جنت کو سمجھنا؟ جب انسان ہو کر، ناقص ہو کر
اتنی عظیم ایجادات تیار کر سکتا ہے تو جو انسان کا خالق ہے اس نے کیسی خوبصورت جنت بنا رکھی ہے۔ مخالفین کو موقع مل گیا۔ سب سے بڑا مخالف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے دروازے پر گیا، دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ کہنے لگا ابو بکر میں ہوں ابو جہل، تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حیرت کے ساتھ دروازہ کھولا کہ ابو جہل کا میرے دروازے پر کیا تھا؟ پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا ابو بکر کچھ سنا ہے تم نے؟ ابھی ابھی میں سن کر آیا ہوں تمہارے نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے ایک مختصر سے حصے سے فرش سے عرش تک گئے، وہاں جنت کی نعمتیں دیکھیں، جہنمیوں کی بدنصیبی کا نظارہ کیا، انبیاء کی امامت فرمائی، اللہ سے ملاقات ہوئی، تحائف کا تبادلہ ہوا، اور رات کے اسی حصے میں وہ واپس بھی آ گئے۔ ابو بکر تم بتاؤ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو عزیز دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو جہل تجھے خبر نہیں ابو بکر اپنی ساری عقل، اپنا سارا شعور، اپنی ساری دانائی محمد کے قدموں پہ قربان کر چکا ہے۔ میں وہ نہیں مانتا جو میری عقل میں آئے، میں وہ مانتا ہوں جو رسول اللہ فرمائے۔ اگر کسی اور کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رات کے ایک حصے میں فرش عرش تک گیا تو ماننا کفر ہے، اور اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو نہ ماننا کفر ہے۔ اور ہم تو اس سے بڑی بات مانے بیٹھے ہیں، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ ابو جہل ہم تو اس سے بڑی بات مانے بیٹھے ہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ کیا بات ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارا ایک معبود ہے، وہی تمہارا مسجود ہے، وہی تمہیں اولاد دیتا ہے، وہی تمہیں رزق عطا کرتا ہے، وہی تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، وہی تمہاری توبہ قبول کرتا ہے، سجدہ اسی کے لیے کرو، نماز اسی کے لیے پڑھو، قربانی اسی کے لیے کرو۔ ہم نے نبی سے سنا اور مان لی۔ ابو جہل نے کہا تم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ کہنے لگا کیوں نہیں دیکھا؟ ہم تو جب تک اپنے ہاتھوں سے بتوں کو نہ بنائیں اس وقت تک ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے۔ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پھر اس پر رنگ و روغن کرتے ہیں، پھر اس کو مالا پہناتے ہیں، پھر پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، پھر ان کے سامنے مٹھائیاں رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ ابو بکر تم نے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھا؟ کبھی تو تم اپنے نبی سے یہ کہتے نا کہ ہمیں ہمارا رب دکھاؤ، ہم آنکھوں سے دیکھ کر اس کو سجدہ کریں گے۔ کیوں نہیں تم نے اپنے نبی سے یہ ڈیمانڈ کی؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل ارے او نادان، او بے وقوف، اگر میں کسی دن اپنے نبی کے سامنے مچل جاتا، تڑپ جاتا، بے قرار ہو جاتا اور کہتا اللہ کے رسول پہلے ہمیں ہمارا خدا دکھاؤ پھر ہم سجدہ کریں گے، تو شاید میرے تڑپنے پر میرا نبی میرے رب کا حسن مجھے دکھا دیتا۔ تو ابو جہل غور سے سن، اگر میں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتا نا تو مجھے اس کی ذات پر وہ یقین نصیب نہ ہوتا جو محمد کی زبان سے سن کر نصیب ہوا۔ اس لیے کہ ابو بکر کی آنکھ دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہے، محمد کی زبان بولنے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم وہ نہیں مانتے جو آنکھوں سے لے، ہم وہ مانتے ہیں جو رسول اللہ فرماتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے میرا ٹائم ضائع نہیں کرو، میرا وقت ضائع نہیں کرو، مجھے خود جانے دو اپنے نبی کے پاس، میں اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ اور ادھر صحابہ فرماتے ہیں
ہمارے نبی ہمیں معراج کی تفصیلات بتا رہے تھے، لیکن بار بار بے قرار ہو کر دروازے کی طرف دیکھتے تھے کہ کسی دوست کے آنے کا انتظار ہو۔ اتنے میں ابو بکر آتا ہوا دکھائی دیا تو محمد کے چہرے پر خوشی کے انوارات پھیل گئے۔ فرمانے لگے میرے دوست کو میرے قریب آنے دو، ابو بکر کو میرے قریب آنے دو۔ راستہ بنوایا، ان کو قریب بلایا اور اپنے اتنے قریب بٹھایا کہ ابو بکر کے گھٹنے محمد کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری تفصیلات ابو بکر کو بتایا کہ یوں ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک بڑی عجیب بات ہم نے دیکھی کہ جہاں ہمارے نبی وقفہ کرتے تھے سانس لینے کے لیے، گفتگو کرتے 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 جہاں کہیں رکتے تھے، ابو بکر اونچی آواز سے کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد کی زبان کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتی ہے۔ کوئی میرے نبی کی سچائی کو تسلیم کرے یا نہ کرے، ابو بکر اکیلا اعلان کرے گا کہ محمد جیسا سچا کوئی نہیں ہے۔ اور جب بات مکمل ہو گئی، ہاں، یہ کوئی عام ابو بکر تھوڑی تھے، یہ عام ابو بکر نہیں تھے۔ ان کی والدہ فرماتی ہیں حضرت ام خیر رضی اللہ تعالی عنہا کہ ابھی ابو بکر کی ولادت نہیں ہوئی تھی، وہ میرے پیٹ میں تھا کہ کبھی کبھی مجھے آسمان سے آواز آیا کرتی تھی کہ فرمایا یا امۃ اللہ بالتحقیق، یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق وبالخاتم النبیین فی الغار رفیق۔ اللہ کی نیک خاتون، تجھے تیرا رب خوشخبری دینا چاہتا ہے، جس بچے کو تو جنم دینے والی ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ تو کائنات میں سب سے ممتاز اور منفرد بچہ ہوگا۔ دنیا میں جو چاہے تم اس کا نام رکھ لو، رب کی طرف سے اعلان ہے کہ عرشوں پر اس کا نام صدیق رکھا جائے گا، اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہوگی۔ وَبِالْخَاتَمِ النَّبِيِّينَ فِي الْغَارِ رَفِيقِ، یہ اپنے آخری نبی اللہ کے محبوب کا ساتھی بن کر چلے گا، اور ساتھی بھی ایسا کہ ساری دنیا چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے، ابو بکر محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی رفاقت، اس کی وفا، اس کی استقامت ضرب المثل بن جائے گی۔ وہ ہجرت کی رات بھی محمد کے ساتھ نظر آئے گا، وہ غار میں بھی محمد کا رفیق بنتا نظر آئے گا، وہ میدان کارزار میں بھی محمد کا ساتھی ہوگا، وہ مدینہ کے بازار میں بھی محمد کا ساتھی ہوگا، اور پھر مدینہ کے مزار میں بھی اپنے نبی کا رفیق ہوگا۔ اور صرف دنیا میں نہیں، جب حشر کا میدان ہوگا تو بھی ابو بکر محمد کے ساتھ ہوگا۔ رحمت عالم نے فرمایا پیارے صدیق، ہاں پیارے ابو بکر، اللہ نے مجھے معراج عطا فرمائی کہ میں فرش عرش تک چلا گیا۔ ہاں اقبال یاد آ گیا۔ اقبال کہتا ہے کہ اس موقع پر ابو بکر نے شاید یوں کہا ہو کہ فرمایا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اللہ کے نبی آپ کی معراج تو یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو گئی، آپ کی معراج یہ ہے کہ جنت کی سیر ہو گئی، آپ کی معراج یہ ہے کہ سوالات نبیوں کی امامت مل گئی، اور ابو بکر کی معراج یہ ہے کہ محمد کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا،
بڑے مشکل مرحلے پر تو نے میرا ساتھ دیا، جب لوگوں کی عقل میں بات نہیں آ رہی تھی تو نے عقل اور خرد کو قربان کر کے میری تصدیق کی نا۔ تجھے ایک انعام دینا چاہتا ہوں، تجھے ایک ٹائٹل دینا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے معبود کیا انعام دینا چاہتے ہو؟ رحمت عالم نے فرمایا یا ابا بکر انت صدیق الی یوم القیامہ، آج کے بعد محمد اعلان کر رہا ہے تجھے لوگ ابو بکر اتنا نہیں کہیں گے قیامت تک جتنا تجھے صدیق کہا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، معراج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاؤں کا صلہ بنایا گیا، قربانیوں کا انعام بنایا گیا۔ اور میں عرض کر دوں وہ جو معراج اصطلاحی تھی نا، وہ جو خاص معراج تھی جس میں ہمارے آقا فرش عرش تک گئے، وہ تو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی ہے نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔ لیکن معراج لغوی جس کو بلندی کہا جاتا ہے، جس کو عروج کہا جاتا ہے، وہ اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے قیامت تک رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کوئی بتائے تو انعام مل جائے۔ ہاں، اللہ کو سلامت رکھے۔ ہمارے آقا کی معراج اللہ سے ملاقات میں ہے نا، تو اللہ نے ان کے امتیوں کی معراج میں اپنی ملاقات میں رکھی ہے۔ ہاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب فرماتا ہے طوبی لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی، خوشخبری ہے اس مسلمان کے لیے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے اور نماز کا تو نہیں ہے، صلاح کا لفظ تو ہے ہی نہیں۔ پھر سنو، طوبی لمن تطہر فی بیتہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے گھر میں وضو کیا، مسجد میں آیا، ثم زارنی، اللہ فرماتے ہیں مسجد میں آ کے نماز بعد میں ہوگی، اللہ کی زیارت پہلے نصیب ہوگی۔ اور زیارت بلا حجاب ہوا کرتی، زیارت اسی موقع کو کہتے ہیں کہ جب ناظر اور منظور کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو زیارت کہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا امتی سجدہ کرے گا، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کو معراج کیوں کہا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا امتی سجدہ کرے گا، ان الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، تو اس کا سر مصلی پر نہیں ہوگا، قالین پر نہیں ہوگا، ماربل پر نہیں ہوگا، چپس پر نہیں ہوگا، مٹی پر نہیں ہوگا، فرش پہ نہیں ہوگا، تو اللہ کے رسول سجدے میں ہمارا ماتھا کہاں ہوگا؟ رحمت عالم نے فرمایا جب تم سجدے میں سر رکھو گے تمہارا سر اللہ کے قدموں پہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر معراج ملی کیا نہ ملی؟ الصلاۃ معراج المومن ایسے نہیں کہہ دیا گیا۔ ہاں، اب یہ ہمارا قصور ہے کہ ہمیں تو دن میں 5 دفعہ معراج ملے اور ہم 1 دفعہ بھی نہ پڑھیں، یہ تو ہمارا قصور ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، میں نے کہا اللہ کہاں ہم سے ناراض ہے؟ جو ناراض ہو وہ کبھی بلایا کرتا ہے کیا؟ اللہ تو روزانہ 5 مرتبہ اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ حیا کا ترجمہ کیا ہے جی؟ اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ میرے عزیز دوستو، عربی میں حیا آؤ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ آؤ کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے تعالوا الی الصلاۃ، آ جاؤ، تعال، تفضل، یہ الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں حیا بلانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا کہ آؤ آؤ۔ حیا کب استعمال ہوتا ہے آج آپ کو بتاتا ہوں، اس نیت سے کہ آئندہ جب اذان سنا کریں تو پھر یہ ترجمہ آپ کے اذہان میں ہونا چاہیے۔ حیا عربی میں اس وقت استعمال
ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑا شہنشاہ کسی فقیر کی اپنے محل میں دعوت کرے اور فقیر اس دعوت کو قبول کر کے اپنی جھونپڑی سے نکل کر محل کی طرف آنا شروع کرے. ابھی وہ فقیر محل کے دروازے پر پہنچتا نہیں کہ شہنشاہ اپنے تخت سے اتر کر دالان سے گزر کر 12 دری کو کراس کر کے برآمدے سے گزر کر محل کے دروازے کو کھول کر استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے حیا. اس وقت عربی میں حیا استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑا بادشاہ فقیر کی دعوت اور استقبال کے لیے آ جائے تو گویا اللہ جب تمہیں کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تم نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتے ہو تو مسجد کے دروازے پر رب تمہارا استقبال کرتا ہے. وہ تھوڑی ہم سے ناراض ہے, ناراض تو ہم ہیں. وہ ہمیں بلاتا ہے ہم جواب ہی نہیں دیتے, وہ بلاتا ہے ہم آتے ہی نہیں, تو پھر وہ کہاں ناراض ہے؟ وہ اگر ناراض ہوتا عزیز دوستو تو مجھے اور آپ کو محمد کی امت میں تو نہ پیدا کرتا. کسی نے اس کو عرضی نہیں لکھی تھی, کسی نے درخواست نہیں دی تھی, کسی نے ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ الہ العالمین مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیجئے. یہ تو اس کا یک طرفہ کرم ہوا, یک طرفہ احسان ہوا کہ اس نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جن کے استقبال کے لیے فرشتے بھی کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سارے انبیاء پر حق, ان کی عظمتیں پر حق, لیکن یاد رکھیے گا محمد جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ نے تمام انبیاء میں جو صفات تنہا رکھی تھی نا, وہ ساری صفات اللہ نے محمد میں اکٹھی فرما دی. کہ فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, آنچ خوبا ہمدارم تو تنہا داری. اللہ نے جو حسن یوسف کو عطا فرمایا تھا, اللہ نے جو توبہ کا حسن آدم کو عطا فرمایا تھا, دعوت کا حسن جو نوح کو نصیب فرمایا تھا, صبر کا حسن جو یعقوب کو عطا فرمایا تھا, جلالت کا حسن جو موسیٰ کو عطا فرمایا تھا, تسبیح کا حسن جو یونس کو عطا فرمایا تھا, سماک انبیاء میں اللہ نے جو صفات تنہا رکھی, جب محمد کو دیکھتے ہیں تمام نبیوں کی خوبیاں محمد میں اکٹھی نظر آتی ہیں. ہاں کسی نے کہا تھا نا کہ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو دور بشر کے جھگڑوں میں امت کو لڑا بیٹھے ہیں. رب کعبہ کی قسم, دنیا میں کوئی پیمانہ ہی نہیں جس سے ہم اپنے نبی کے حقیقی مقام کو پہچان سکیں. اللہ جانتا ہے محمد کی عظمت کیا ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ہمیں اللہ نے ڈیوٹی نہیں دی کہ جاؤ دنیا میں محمد کی عظمت کی پیمائش کرو, ہم جانتے نہیں نہ جان سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا آنکھیں بند کر کے وہ کرو جو محمد بتاتا ہے. نادان ہے وہ لوگ, کوئی کہتا ہے نبی نور ہے, کوئی کہتا ہے فلاں ہے, امت کو لڑا دیا. ایک دوسرے کے پیچھے جنازے نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. میرے نبی کی شریعت تو یہ ہے کہ عیسائی بھی آ رہے ہیں تو محمد ان کے لیے مسجد نبوی کھلوا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تم ہمارے مسلک کے نہیں, ہم سلام نہیں کریں گے. تم ہمارے مسلک کے نہیں, ہم شادیوں میں نہیں آئیں گے. میرے عزیز دوستو, اللہ نے ہمیں جج نہیں بنایا اپنے نبی کی عظمت کا فیصلہ کرنے کے لیے. نبی کی عظمت جاننے والا کون؟ کون؟ کیوں شک ہے آپ کو؟ اتنا آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں, ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, گھبرائے ہوئے. کیا کریں, مہنگائی نے گلا ہی بند کر دیا ہے نا. تو ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں کیوں آپ خاموشی دکھاتے ہیں؟
ہم تو آپ کو کہتے تھے کہ نابالغ کو امام نہ بنانا، نہ تجربہ کار کو حکومت نہ دینا. آپ نے ہماری بات ہی نہ مانی. ہم کہتے تھے علماء پر اعتماد کرو. ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ مولانا صاحب پڑھاتے ہیں. ہماری بچی کی شادی ہونی ہو، نکاح کون پڑھاتا ہے؟ مولانا صاحب پڑھاتے ہیں. ہمارے بچوں کو قرآن سکھانا ہو کون یاد آتا ہے؟ مولانا صاحب یاد آتے ہیں. والدین کے لیے دعا کروانی ہو کس کو بلاتے ہیں؟ مولانا صاحب یاد آتے ہیں. زکوٰۃ خرچ کروانی ہو تو کس کے حوالے کرتے ہیں؟ مولانا صاحب. تو بھائی پھر جب ووٹ دینے کا ٹائم آتا ہے اس وقت مولانا صاحب کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے مجھے پتا ہے کہ آپ ڈپریشن کہتے تھے جی ہم کشمیر لے کے دکھائیں گے، ہم کشمیر. میں نے کہا خدا کے بندے اب حالت یہ ہے کشمیر بناسپتی گھی لینا مشکل ہو گیا، کشمیر کہاں سے ہے؟ لیکن چلیے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو آپ کے غموں کا علاج دے کے چلا جائے. ٹھیک ہے؟ آپ بھی چاہتے ہیں؟ کچھ تھکے تھکے سے لگ رہا ہے، نیند تو نہیں آ گئی آپ؟ نہیں سبحان اللہ نہیں سن رہا آپ سے. میں آپ کے اس دھوکے میں نہیں آنے والا تھا. آپ کہتے تھے اور میں سناتا رہا. ایسا نہیں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. کوئی رٹی ہوئی تقریر نہیں سنا رہا آپ کو کہ بس میں نے پوری کرنی ہے اور آپ نے پوری سننی ہے پھر دعا ہونی ہے. میں چاہتا ہوں آج آپ کے غموں کا علاج دے کے چلا جاؤں. آج آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں کہ آپ کے آنسو مسکراہٹوں میں بدل جائیں. میں چاہتا ہوں آج آپ کو ایسا طریقہ سکھا دوں کہ آپ کی مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں. آپ بھی سیکھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اگرچہ ہے فری میں، اور فری کی چیز کی قدر نہیں. اس کا مجھ سے پوچھو، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا. وہ ایک نوجوان تھا نا جی، وہ جو ہے ایک اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا، بڑا قیمتی کوٹ اتارا اور اپنے وہ جوتے جن پہ کیچڑ لگا ہوا تھا بوٹ، اس کو کوٹ سے صاف کرنا شروع کر دیا. تو کسی نے کہا کتنے نادان آدمی ہو بھائی، کوئی ٹیشو پیپر استعمال کر لو، کوئی کپڑا عام سا استعمال کرو. اتنا قیمتی کوٹ اور سستے سے تمہارے جوتے ہیں، ان کو تم مٹی جھاڑ رہے ہو اس کوٹ سے. کہنے لگا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جوتے اپنے پیسوں سے خریدے ہیں، کوٹ ابا جی کی وراثت میں ملا. مفت کی چیز کی کیا قدر ہوتی ہے ہمارے. لیکن بہرحال وہ جو چیز ہے وہ اتنی بلند آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ اس کو مرتے دم تک یاد رکھیں گے انشاءاللہ. فرمایا وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً فَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ تَنْهَزِمُوا. اگر زندگی کے سفر میں دکھ آ جائیں، اگر کبھی آنسوؤں کا سامنا کرنا